السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم NCERT کی کتاب نوائے اردو کا 8واں سبق یعنی مخلوط زبان کو لے کر میں حاضر خدمت ہوں، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے مخلوط زبان، اسے آغاز کرنے سے قبل ضروری ہے مضمون نگار یعنی مولوی عبدالحق، جنہیں ہم بابائے اردو کے نام سے جانتے ہیں، ان کے تعلق سے ہم مختصر تعارف بیان کریں گے۔ مضمون مخلوط زبان میں مولوی عبدالحق نے مختلف مثالوں کے ذریعے زبانوں کے اختلاط یعنی آپس میں جو زبان کا ملنا ہوتا ہے، خلط ملط ہوتا ہے، اس خلط ملط کو خوبی قرار دیتے ہیں، اور بڑے ہی معروضی انداز میں بہت ہی آبجیکٹیویٹی کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ دو زبانوں کا اختلاط کس طرح ہوتا ہے۔ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو عمل ہے زبانوں کا آپس میں ملنا جلنا، زبانوں کا آپس میں اختلاط ہونا، یہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس مضمون میں ہم یہ پڑھیں گے۔ اس سے قبل تھوڑا ہم بات کرتے ہیں مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شیدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں صرف کر دی۔ اردو زبان کی ترویج و ترقی میں وہ ہمیشہ کوشاں رہے، زبان کی آبیاری میں بہت ہی جافشانی کے ساتھ ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ مولوی عبدالحق قصبہ ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور سے حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے، اور وہاں سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز ہوئے۔ عثمانیہ کالج اور اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر بھی رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے، اور پھر 1949 میں پاکستان آ گئے، اور 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی نے LLD اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے DLED کی اعزازی ڈگریاں دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، سوانح نگار، زبان داں، لغت نویس، ماہر قواعد اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ مولوی عبدالحق اردو قواعد پر پوری دسترس رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں لسانیات، خصوصاً اردو کی لسانی خصوصیات پر کافی مہارت تھی۔ اردو کے متعلق ان کے 2 اہم مضامین اردو زبان اور مخلوط زبان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں لسانیات کا بھی علم کافی تھا۔ جب ہم ان کی تحریروں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو انداز بیان ہے، ان کی جو تحریر ہے، اس تحریر پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ بول چال کی سادہ زبان پر پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں۔ ہر بات کو بڑی ہی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ عبارت میں الجھاؤ نہیں۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے، اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتے تھے، اور یہی نظریہ سر سید احمد خان کا بھی ہے۔ انہوں نے بھی ہمیشہ لمبے اور بہت ہی دقیق الفاظ سے انہوں نے اجتناب کیا، اور ہمیشہ سادہ سلیس اور آسان زبان لکھنے والوں کی انہوں نے تعریف کی، اور جو لوگ بھی جو ہے مشکل زبان لکھتے تھے ان کو وہ اردو کا دشمن کہتے تھے، اور آسان زبان لکھنے پر ہمیشہ زور دیے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کی کتابوں پر ان کی مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہم بات کریں لغت کی یعنی ڈکشنری کی، تو انگریزی اردو لغت اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مولوی عبدالحق نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ اس مضمون کے ذریعے کہ اردو زبان ایک واحد ذریعہ ہے جس میں گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے۔
ہندو مسلمان اتحاد کی نشانی ہے، جسے ہم تعصب کا نشانہ نہ بنائیں۔ اردو زبان بلکہ ہندوستان کی زبان ہے، جو یہیں پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی، اور یہ زبان کسی ایک خاص قوم کی طرف اس کا جو رجحان نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے۔ اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے بہت ہی متوازن انداز میں دلائل کے ساتھ اور مؤثر انداز میں یہ بات کہی ہے۔ ان کا یہ مضمون نہ صرف ایک کامیاب مضمون ہے، بلکہ اردو والوں کو دعوت فکر اور دعوت تقلید دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولوی عبدالحق کے انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے، ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر بابائے اردو کے لقب سے ان کو نوازا گیا، جن کی وفات 16 اگست 1961 میں کراچی پاکستان میں ہوئی۔ یہ رہا مختصر تعارف مولوی عبدالحق کے تعلق سے۔ اب ہم بات کریں گے جو ان کا مضمون ہے مخلوط زبان۔ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں مخلوط زبان، جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مخلوط زبان ایسی زبان کو کہتے ہیں جس میں خلط ملط ہو، جس سے مراد ملی جلی زبان سے ہے، یعنی کسی دیسی زبان میں غیر ملکی زبان کو شامل کر لینا، یعنی ایک زبان جو ہے اس میں اور دیگر زبانوں کے الفاظ کو اس میں شامل کر لینے کا جو عمل ہے، اسے ہی ہم کہتے ہیں مخلوط، یعنی خلط ملط ہونا، ملنا جلنا۔ تو اردو کے تعلق سے یہ بڑا اعتراض ہے کہ یہ ایک مخلوط زبان ہے۔ حالانکہ کسی زبان کا مخلوط ہونا اس کا عیب نہیں ہوتا، بلکہ یہی تو اس کی خوبی بن جاتی ہے۔ ویسے بھی اگر ہم بات کریں دیگر زبانوں کی، دنیا کی ہر زبان میں جو ہے کسی نہ کسی زبان کے لفظ شامل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو زبانیں اپنے آپ کو مقدس سمجھتی ہیں ان میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ تو ٹھیک یہی صورتحال اس مخلوط زبان اردو میں بھی پیش آئی ہے، اور اردو میں حسب ضرورت فارسی، عربک، ترکی، ہندی، ان تمام زبانوں کے الفاظ کو ہندی کے قالب میں ڈھال کر، سانچے میں ڈھال کر اپنا لیا گیا ہے۔ جیسے ہم بات کریں عربی جو لفظ ہے بدل، تو بدل سے ہم نے بتایا بدلنا، کفن سے بنا کفنانا، دفن سے بنا دفنانا۔ اسی طرح فارسی کے لفظ ہے بخشنا، فرمانا، نوازنا۔ یہ تمام جو الفاظ ہیں ان سب کو اب ہم عربک یا فارسی نہیں کہیں گے، بلکہ اب یہ اردو ہو گئے، چونکہ اس میں ہم نے لفظ نا کا اضافہ کر کے اس کو ہم نے تبدیل کر لیا۔ یہ عربک اور فارسی نہیں رہے، بلکہ اب یہ اردو کے الفاظ ہو گئے۔ اور جب مخلوط زبان، جب دیسی لفظوں سے زبان بگڑتی نہیں ہے، بلکہ جو بدیس کے ہم الفاظ کو لیتے ہیں اپنے دیسی لفظوں میں شامل کرتے ہیں دیسی زبان میں، تو بدیسی لفظوں سے زبان بگڑتی نہیں ہے، بلکہ اس میں وسعت، یعنی اس کا جو دائرہ ہے، جو اس کا اسکوپ ہے، اس کی جو شان ہے، جو قوت ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ بدیسی لفظوں میں زبان بوجھل اور بھدی ہوتی ہے۔ غیر زبان کے لفظ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح دیسی زبان میں کھپ جاتے ہیں اور وہ بالکل اجنبی نہیں لگتے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی دیسی زبان میں بدیسی لفظ کو شامل کرتے ہیں تو اس سے جو اردو کی جو ڈکشنری ہے، جو ذخیرہ الفاظ ہے، یعنی مترادفات جسے کہتے ہیں، سینونیم ورڈ سے کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پریائے واچی شبد کہتے ہیں، ان مترادفات الفاظ بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ جو ہمارے شعراء کرام ہیں، جو شعراء ہیں، جو بڑے شاعر ہوتے ہیں، وہ ان مترادفات یعنی مترادف الفاظ کی مدد سے وہ ردیف اور قافیہ، جس کی ردیف اور قافیہ کی پیمائش میں ان کو آسانی ہوتی ہے، یعنی شعر و شاعری کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بات ہے کہ مترادف الفاظ ایسے وقت میں بڑے کام آتے ہیں اور
ادائے مطلب، جب ہمیں کسی بات کو سمجھانا ہوتا ہے، اس کو مطلب اور معنی سمجھانا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ شاعری میں تو یہ مترادفات کچھ زیادہ ہی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان سے ردیف اور قافیہ میں بھی مدد ملتی ہے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ سے بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے، جس پر اردو جو زبان جو قائم ہے، وہ محدود تھی پہلے۔ اس کا ایک دائرہ تھا، محدود زبان تھی۔ اگر کھڑی بولی میں فارسی کے عنصر اور عربک، ترکی، ہندی، اگر یہ تمام زبانیں اگر اس میں شامل نہیں ہوتی تو اس میں یعنی اردو زبان میں کبھی علم و ادب پیدا نہیں ہوتا۔ اردو زبان میں سینکڑوں دیسی اور بدیسی لفظ گھل مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ اس طرح ہماری زبان ایک خوبصورت گلدستہ بن گئی ہے۔ سر تیج بہادر نے صحیح کہا تھا، ان کا ایک قول ہے، یہی زبان ہے یعنی اردو زبان ہے جسے ہم اردو کہتے ہیں، تنہا وسیلہ ہے، ایک واحد ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک میڈیم ہے جس سے ہندو مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب و ثقافت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی سے ان میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ آپس میں جو بھائی چارگی ہے، آپس میں جو بردر اڈ کی جو فیلنگس ہے، یہ جو جذبات ہیں، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس زبان کو، اردو کو ایک طرح کا ہم مانیں، یہ ایک وسیلہ ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ اردو زبان ہندوستان کی زبان ہے، جو ہندوستان میں پیدا ہوئی، یہیں اس زبان نے آنکھ کھولی، یہیں پرورش پائی، اور یہیں یہ زبان پھلی پھولی اور آج جو ہے ادب کی زبان بن کر ہمارے سامنے ہے۔ اردو زبان کے جو لوگ تعصب رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس زبان سے کوئی تعصب نہ رکھیں، کیونکہ یہ اردو زبان واحد زبان ہے جو ریجن اور ریلیجن دونوں سے پاک ہے۔ اگر ہم دنیا کی مختلف زبانوں اور دیگر زبانوں کا جائزہ لیں، اگر ہم اس کا اسٹڈی کریں، تو جتنی بھی زبانیں وجود میں آئی ہیں، یا تو وہ علاقے کی نسبت سے ہے یا مذہبی نوعیت سے ہے، وہ کسی نہ کسی زاویے سے بالکل ہم سیکولر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اگزامپل کے طور پہ اگر ہم بات کریں عربک زبان کی، تو یہ زبان عرب میں چونکہ بولی جاتی ہے، اس لیے زبان کو ہم عربک کہتے ہیں۔ جو زبان فارس میں بولی جاتی ہے اسے ہم فارسی کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں چائنا کی، چونکہ وہاں کی زبان، چائنا میں لوگ چائنیز بولتے ہیں، جاپان میں لوگ جاپانیز بولتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زبانیں ملکی زبانیں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ہندوستان کے تناظر میں، تو گجرات کے لوگ گجراتی بولتے ہیں، بنگال کے لوگ بنگالی بولتے ہیں، اور سندھ کے لوگ سندھی بولتے ہیں، مراٹھا لوگ جو ہے مراٹھی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم جتنی بھی زبانوں کا جب مطالعہ کریں گے بغور، تو ہم یہ پائیں گے کہ یہ زبانیں کسی نہ کسی تعلق سے علاقے کی نسبت سے ہو سکتی ہے، مذہب کی نسبت سے ہو سکتی ہے، یا ملک کی نسبت سے ہو سکتی ہے، مگر واحد زبان اردو ہے، جو نہ تو یہ علاقہ ہے، نہ یہ کسی مذہب کا نام ہے، نہ ہی یہ کوئی غیر ملکی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان، اچھا یہ بھی دیکھیے کہ اردو جو لفظ ہے، یہ خود اردو کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے یہ ترکی کا لفظ ہے۔ ترکی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر کے، چھاؤنی کے، لشکر چھاؤنی اس کے معنی ہوئے۔ تو جب یہ زبان، جب خود ہی یہ اردو جو زبان ہے، یہ خود اردو کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ترکی لفظ ہے۔ اچھا، اب اسے ہم ترکی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قطب الدین ایبک، جنہوں نے جو غلام تھا قطب الدین ایبک، جس نے قطب مینار بنائی، اس کے ہی زمانے میں اردو زبان پھلی پھولی اور آنکھ کھولی، اور جو ہے ترقی کرتی ہوئی آج جو ہے یہ زبان وجود میں آئی ہے۔ جب ہندوستان میں سلاطین اور فاتحین نے قدم جمانا شروع کیا، اور چونکہ اس زمانے میں یعنی 14ویں صدی میں باضابطہ جو ہے اردو کا آغاز ہوتا ہے، جب سلاطین اور فاتحین ہندوستان میں آئے تو اس کے ساتھ ایک بڑی لشکر ہوتی تھی،
اور وہاں کی جو زبانیں ہوتی تھی یعنی سلاطین کی اور فاتحین کی، ان کی زبانیں تو فارسی ہوا کرتی تھی، مگر لشکر میں جب نئے نئے لوگ اس میں شامل ہوتے تو مقامی زبان یعنی علاقائی زبان سے آپس میں خلط ملط ہوتا، اور اس طریقے سے زبانوں کا جو ہے آپس میں اختلاط ہونے کے عمل سے یہ زبان جسے ہم اردو کہہ رہے ہیں یہ کھڑی بولی بنی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے اس میں فارسی کے اثرات زیادہ مرتب ہیں۔ اس وقت جو ہے دہلی اور نوائے دہلی یعنی دہلی اور اس کے اطراف میں جو زبان بولی جا رہی تھی یعنی 14ویں صدی میں، وہ کھڑی بولی جو ہے زبان بولی جا رہی تھی، جس کا ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، امیر خسرو۔ امیر خسرو جو ہے ان کو ہندی، فارسی اور یہ کھڑی بولی پر بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے ان زبانوں کو آپس میں خلط ملط کر کے ایک نئی زبان کی تشکیل کی، جسے ہم منظوم ریختہ کہتے ہیں۔ ریختہ کا مطلب ہوتا ہے، ریختہ کا جو مطلب ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا، گرا پڑا، کسی کو نئے سانچے میں ڈالنا، یہ لفظ ہے ریختہ کا مطلب۔ اور اس پر ایک بہت مشہور شعر بھی ہے مرزا غالب کا کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ مولوی عبدالحق نے اس مضمون کے ذریعے یعنی مخلوط زبان کے ذریعے بہت ہی متوازن انداز میں دلائل کے ساتھ انہوں نے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور یہ ان کا یہ مضمون ہے نہ صرف ایک کامیاب مضمون ہے بلکہ اردو والوں کو دعوت فکر اور دعوت تقلید دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اس مضمون کے ذریعے اردو سے جو لوگ تعصب رکھتے ہیں ان کی طرف سے جو اعتراضات کیے گئے ہیں، اعتراضات کا بڑا ہی بھرپور انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ ان کا یہ مضمون اردو ادب میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہم کچھ مشقی سوالات جو آپ کی کتاب میں شامل ہے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ جیسے پہلا کوشچن، اردو زبان کس طرح وجود میں آئی؟ اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ اردو زبان جو وجود میں آئی ہے 14ویں صدی میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جب مسلمان فاتحین اور سلاطین ہندوستان میں قدم رکھے تو ان کے ساتھ جو لشکر تھی، چونکہ سلاطین اور فاتحین کی زبان فارسی تھی، جبکہ لشکر میں نئے نئے لوگ شامل ہوتے گئے، علاقائی لوگ، مقامی لوگ، اور اس طرح کے وہاں کے جو مقامی زبان تھی اور یہ جو فارسی زبان بولتے ہوئے یہ لوگ جو آئے تھے، تو لشکر میں کئی زبان کا آپس میں خلط ملط ہوا۔ اس طریقے سے یہ ایک طویل جو ہے عمل کے بعد اردو زبان وجود میں آئی، جس میں فارسی زبان کے اثرات ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہی جب فارسی زبان اس زبانوں میں خلط ملط ہوئی تو کھڑی بولی بنی، اور کھڑی بولی کے بعد یہ جو ہے آج جسے ہم کہتے ہیں اردو، پھر یہ جو ہے آہستہ آہستہ یہ رخ اختیار کی، جسے ہم اردو زبان کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اردو کو مخلوط زبان کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ جواب لکھیں گے مخلوط زبان سے مراد ملی جلی زبان یعنی خلط ملط ہونا، زبان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، اس عمل کو کہتے ہیں مخلوط زبان، ہے نا؟ یعنی کسی دیسی زبان میں غیر ملکی زبان کو شامل کر لینا، جیسے کہ اردو میں ایک مخلوط زبان ہے جو کھڑی بولی میں عربی اور فارسی کے الفاظ شامل ہو گئے، اس طریقے سے یہ مخلوط زبان وجود میں آئی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، بدیسی لفظ شامل ہونے سے دیسی زبان پر کیا اثر پڑا؟ اب جواب بالکل آسان لفظوں میں دے سکتے ہیں کہ بدیسی لفظوں کے داخل ہونے سے زبان میں وسعت یعنی جو دائرہ ہے زبان کا، جو حد ہے، اس میں اضافہ ہوا، اس کی قوت میں اور اس کی شان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس سے زبان میں مترادفات الفاظ یعنی سینونیمز کہہ لیجئے، پریائے واچی شبد ہے، یہ مترادف الفاظ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے مطلب کو بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور خاص کر اس کا فائدہ جو شاعری کی دنیا میں یعنی جو شعراء ہیں ان کو کافی مدد ملتی ہے، ہم قافیہ اور ردیف کو بنانے میں، ردیف اور قافیہ کی پیمائش کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بدیسی لفظوں کے شامل ہونے سے یہ بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ اب کوشچن ہے، مترادف الفاظ کیا ہے، یا مترادف الفاظ سے کیا سمجھتے ہیں؟ مترادف الفاظ سے مراد ہماری زبان میں اس کو کہہ لیجئے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، جسے ہم سینونیمس ورڈ بھی کہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم بات کریں لفظ
مرض کو ہم روگ بھی کہتے ہیں، عارضہ بھی کہتے ہیں، تو انہی کو ہم کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ ایک اور لیتے ہیں اگزامپل، جیسے کہ مثال کے طور پر لفظ ہے محبت، تو محبت کے معنی پریم بھی ہے، انس بھی ہے، انسیت بھی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہم نے بتائیں یہ تمام باتیں مترادف الفاظ کے زمرے میں آئیں گی۔ اس طرح آج ہم نے چیپٹر 8 یعنی سبق 7 کو آج ہم نے مکمل کیا، اور امید ہے کہ یہ کافی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آج کا یہ سبق۔ میں اپنی کلام آج کا چیپٹر کو اس شعر کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، داغ دہلوی کی بات ہو رہی ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری